جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور اکثریت مالی طور پر مستحکم نہیں ہے اور غربت کی سطح کافی بلند ہے۔ تو بہت سے نفسیاتی مسائل غربت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، بنیادی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بہت سی فیملیز ایسی ہوتی ہیں جو اپنا خرچہ پورا نہیں کر سکتی، ان کی انکم ان کے بنیادی اخراجات سے بہت کم ہوتی ہے۔ تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر انکم اخراجات سے بہت کم ہو تو گھر میں کس قسم کا ماحول رہتا ہوگا۔ اگر آپ امیجن کریں تو آپ دیکھیں گے کہ گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا، ٹینشن، اریٹیشن، مار پیٹ، گالی گلوچ، جلن، کڑھن، جھنجھلاہٹ اور پتہ نہیں کیا کیا لازمی بات ہے۔ انکم کم ہوگی تو بجلی کے بل کا بھی ٹینشن ہوگی، گیس کے بل کی بھی ٹینشن ہوگی، کھانے پینے کی بھی ٹینشن ہوگی، کپڑوں کی بھی ٹینشن ہوگی۔ تو بہت بڑے مسائل کی جڑ ہے آمدن کا اخراجات سے کم ہونا۔ اچھا، مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ گھر کا صرف اور صرف ایک فرد کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے اور باقی سب روٹیاں توڑتے ہیں۔ یہ عام مشاہدہ ہے۔ وہ ایک شخص باپ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک شخص بیٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک شخص بیٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ شخص عمومی طور پر ایک ہی ہوتا ہے اور باقی لوگ اس کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہ کسی طور بھی مناسب نہیں۔ جو بالغ افراد ہیں گھر کے، ان میں سے ہر فرد گھر بیٹھے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ کام ایسا کر سکتا ہے جس سے اس کی آمدن میں اضافہ ہو۔ تو اس سلسلے میں چونکہ غربت بہت سے نفسیاتی مسائل کو جنم دے سکتی ہے، لہٰذا پاکستانی کلچر میں اور پاکستانی پرسپیکٹو میں نے ایک ٹیکنیک ڈیولپ کی ہے، سکون پاورٹی ایلیویشن تھراپی۔ اس تھراپی کے خواہش مند وہ فیملیز ہو سکتی ہیں جو یہ چاہیں کہ ہمیں مشورہ دیا جائے، ہمیں ووکیشنل گائیڈنس ملے، ہمیں کیریئر کاؤنسلنگ ملے، جس کی وجہ سے اور جس پر عمل کر کے پھر ہم اپنی آمدن کو زیادہ کر سکیں۔ تو اس میں بنیادی ٹیکنیک یہ ہے کہ پوری فیملی کو سیشن کے لیے بلایا جاتا ہے ایز اے گروپ تھراپی، جتنے بھی فیملی میں بالغ افراد ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 14-15 ایئرز پلس، جتنے بھی بالغ افراد ہیں فیملی میں، ان سب کو اکٹھا بلایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ایک گروپ تھراپی عمل میں آتی ہے جس کا مقصد ووکیشنل گائیڈنس ہوتا ہے۔ تو اس میں پھر سائیکو تھراپسٹ ہر بندے کی صلاحیتوں کا جائزہ لیتا ہے، اس کی ووکیشنل پرسنالٹی کو اسیس کرتا ہے
کہ اس کی ویکیشنل پرسنالٹی کا مزاج کیا ہے، وہ ریئلسٹک ہے، انویسٹیگیٹو ہے، کنونشنل ہے، سوشل ہے. جو رائزک کے کوڈز ہیں ان کو انکارپوریٹ کر کے اس کی شخصیت، ووکیشنل پرسنالٹی کا مزاج جانچا جاتا ہے سب سے پہلے کہ اس کی دلچسپی کن چیزوں میں ہو سکتی ہے. اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس آلریڈی کوئی ہنر ہے ہر بندے کے پاس. تو ان سب فیکٹرز کو جاننے کے بعد پھر فیملی کے سارے لوگوں کے لیے اسٹریٹجیز ڈیزائن کی جاتی ہیں کہ بیٹے نے یہ کام کرنا ہے، بیٹی نے یہ کام کرنا ہے، دوسرے بیٹے نے یہ کام کرنا ہے، والد صاحب نے یہ کام کرنا ہے، بیگم صاحبہ نے یہ کام کرنا ہے. اور ان سب میں ایک انسائٹ ڈیولپ کی جاتی ہے، انسائٹ کہ ہم سب ایک ہیں، فیملی ایز اے یونٹ. تو جو فیملی کی اکائی ہے، فیملی کی اکائی، یونٹی، اس پر ایمفیسائز کیا جاتا ہے اور ان سب کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ آپ سب ایک ہیں اور آپ سب نے مل جل کر اس فیملی کی آمدن کو بڑھانا ہے. یہ کسی ایک فرد واحد کا کام نہیں ہے. اگر فرد واحد کی آمدن اتنی اچھی ہوتی کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہوتا تو پھر تو ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن اب وہ جو فرد واحد کام کر رہا ہے، ظاہری بات ہے کہ اس کی سکلز یا اس کی ٹیلنٹ ناکافی ہے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے. لہٰذا پوری فیملی کو ایز اے یونٹ کام کرنا ہے اور اس میں سارے مذہبی اور کلچرل ایشوز کو دیکھا جاتا ہے. فار ایگزامپل لڑکیاں ہیں تو لڑکیوں کے لیے ایسے کام سجیسٹ کیے جاتے ہیں جو گھر بیٹھ کے بھی ہو سکیں اگر ان کو باہر جانے میں کوئی اعتراض ہو. تو گھر بیٹھ کے بھی بہت سے کام لڑکیاں اور خواتین کر سکتی ہیں. ایون مرد بھی بہت سے کام آج کل تو گھر میں بیٹھ کے کرتے ہیں، فری لانسنگ کے. تو انتہائی کلچرلی اڈاپٹیبل قسم کا سیشن ہوتا ہے یہ گروپ تھراپی کا. اور پھر اس کا فالو اپ ہوتا ہے ہر 3 مہینے بعد. ہر 3 مہینے بعد اس کا فالو اپ لیا جاتا ہے کہ وہ فیملی کتنی پروگرس کر رہی ہے، ہمارے مشوروں پر کتنا عمل کر رہی ہے. اچھا، اور آخر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ فری آف کاسٹ ہے. سکون سائیکو تھراپیز میں فیتھ ہیلنگ، پاورٹی ایلیویشن تھراپی اور میریٹل ایڈجسٹمنٹ انالیسز اینڈ اپلفٹ اور اینٹی میجک آکلٹ، یہ 4 تھراپیز انتہائی آسان ہیں اور فری آف کاسٹ ہیں. نہ میں ان تھراپیز میں کوئی فیس لیتا ہوں اور نہ کوئی بھی میرا ٹرینڈ سکون تھراپسٹ ان 4 تھراپیز کی فیس لینے کا مجاز ہے. یہ 4 تھراپیز جو ہیں یہ فی سبیل اللہ ہیں اور سوشل سروس اور کمیونٹی سروس کے لیے ہیں.